سے اترے, پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے, حق پر رہنا, اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے, سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ, تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے, دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا, ایک ٹکڑے کو اٹھایا, دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا, پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی. السلام علیکم دوستو, ہم آپ کے لیے لے کر آئے محرم کا بہت ہی اچھا بیان. سنے گا تو انشاءاللہ نفع آئے گا. چلتے بیان کی طرف. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی, کیا نام ہے, حضرت عباس, انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھئی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اسی کے بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40000, تو بعض کتابوں میں 1 لاکھ. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں, میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے, لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے. کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن, جمعہ. اس کے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے, بھئی یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے, حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی, 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے. وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون, حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا, تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے
अभी तो मिडल ऑर्डर बाकी है। अरे बात समझना इसको, बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए, कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों, वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है, सबने एक साथ में उन पर हमला किया। आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहां का एक, वहां के सब, यहां का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों, अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया, सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर, वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का, घोड़े पर सवार हो गया। कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले, ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों, अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, वो अली अकबर चले, सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों, 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों, अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों, जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों, अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खैमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खैमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों, हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी, सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों, लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते, लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों, आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा, हजरत हुसैन ने वही जाकर
کر رکھا. جہاں بچے کے بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے میرے دوستوں لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستوں حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے, کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے, تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستوں یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا. کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی, میں میدان میں جمعہ ہوتی, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی. حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستوں بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی, ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستوں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستوں ایک بڑی چادر لائی گئی, بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا, کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا. 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے, حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. سب رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا اثر کی نماز پڑھنا ہے, اس لیے سورج بالکل ڈوب جائے گا, تھوڑی دیر باقی ہے. 4-4.5 گھنٹے ہو چکے, 5 گھنٹے ہو چکے, سورج ڈوب جائے گا, اثر کی نماز قضا ہو جائے گی. ابھی تو میں نے شروع کیا ہے, ابھی تو میدان کربلا, ابھی تو مقصد پر آنا. بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ. کپڑا پہنیں گے, غم غم ماتم ماتم. ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. صحیح میں کہتا ہوں, اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو, جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے. ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے, تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے, اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا. میرے پیارے دوستو یہ محرم کا جو مہینہ ہے سب کہہ دو بہت مبارک مہینہ ہے. بھائی کہو محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, بہت سے لوگوں کی نظر نہیں, قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب بات فرمائی. قرآن کریم میں کون سا پارہ نمبر 10, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں نا, محرم ہے, سفر ہے, ربیع الاول ہے, ربیع الاخر, یہ جتنے 12 مہینے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کب شروع ہوئے. بھائی یہ کس نے شروع کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا کیا, جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا, اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پارہ نمبر 10 میں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا, جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا, اسی وقت میں نے یہ 12 مہینے بھی طے کیے. اور اللہ فرماتے اسی وقت میں نے محرم کو عزت والا مہینہ بنا دیا.
اسے لوگ اگر یہ کہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم کی وجہ سے نہ، اگر محرم کا مہینہ مکرم بنا حضرت حسین کی وجہ سے نہ، اگر محرم کا مہینہ قابل احترام ہوا حضرت علی کی وجہ سے نہ، اللہ فرماتے 10ویں پارے میں جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جب زمینوں کو پیدا کیا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو تقسیم کیا اور اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا۔ کون سے پارے میں؟ میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ علماء کرام تو جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کب محترم بنایا۔ اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پارہ نمبر 10 اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے طے کیے۔ کہو اللہ فرماتے میں نے کتنے مہینے؟ فی کتاب اللہ، اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا، اس میں میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا۔ میرے دوستو محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ، ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، عزت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مناقبت والا مہینہ، اور اللہ جس کو عزت والا بنائے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ کتنا پیارا ہے تو اللہ نے کہا۔ اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے ہیں محرم کے بارے میں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ روایت سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ محرم کے مہینے کی عزت کرو، جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ میرے پیارے دوستو محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کرو؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھوں۔ یہ سب محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا۔ اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوست، اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات ہیں۔ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے، کچھ آج کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا، اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ۔ اگر غم کا مہینہ ہے، اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے، اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے۔ لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ، آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا، آپ انگلی پر گنتے جانا۔ پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کہو بے شک حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے، اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی۔ لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو، اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو، اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں، اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں، بس ایک درخت کے قریب مت جانا، ایک درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو، کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو گھومتے بھی رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے، حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی، اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر، یہ واقعہ تو معلوم ہے، حضرت آدم بھی زمین پر، کہو حضرت آدم بھی زمین پر، حضرت حوا بھی زمین پر۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر حوا بھی زمین پر۔ میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا، گئے بھی اور دانا کھا بھی، ایک چوک ہو گئی۔ حضرت آدم زمین پر آ کے روئے، ایک چوک ہو گئی۔ ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین، حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے،
کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, کون؟ کہہ دو نا, محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اور ایک دعا دیتا ہوں, اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے, پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے, پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے, آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے, ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کن کا, حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام, اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی, حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گانٹھ بندی ہے اسے کھولو اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو اور ان کو کہو
राजी नहीं होऊंगा जब तक तुम फिर दावत का काम नहीं करोगे। मेरे दोस्तों 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसे दावत का काम किया। मेरे दोस्तों जब 950 साल हो गए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह को कहा, अल्लाह मैं हार गया, मैं थक गया। भाई आदमी थकेगा कि नहीं थकेगा? इतने साल हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अन्नी मगलूब, रब्बी अन्नी मगलूब, रब्बी अन्नी मगलूब फंतसिर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मैं हार गया, मैं थक गया, अब तू इंतकाम ले ले। अल्लाह ने कहा, अच्छा मैं इंतकाम लूं। अल्लाह ने कहा, ए नूह इंतजार करो, अब आसमान से पानी बरसेगा, जमीन से पानी आएगा, पहाड़ों से पानी आएगा, वादियों से पानी आएगा, समंदरों से पानी आएगा, दरियाओं से पानी आएगा, यहां तक के इनके घर के बर्तनों में पानी आएगा। जो तेरा मानने वाला होगा वो कश्ती में बैठेगा, वो बचेगा, और जो तेरा मानने वाला नहीं होगा, अल्लाह कहते वो जालिम को मैं बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह के दरबार में देर तो है लेकिन अंधेर। इसलिए हर जालिम को सोचना चाहिए जब ऊपर वाले की लाठी चलेगी तो कहीं का नहीं रहेगा। भाई हर जालिम को सोचना चाहिए ऊपर वाले की जब लाठी चलेगी तो कहीं का नहीं रहेगा। अल्लाह के दरबार में देर हो सकती, अंधेर नहीं हो सकता। अब वो आसमान से पानी और जमीन से पानी, वो तूफान आया और ये अज़ाब किसका था? और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ गए। भाई कहो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ गए। मेरे प्यारे दोस्तों वो कश्ती भी कैसी प्यारी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बैठे और दुआ पड़ी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम व हिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। वो कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लेकर चलती गई 7 दिन और 7 रात तक। कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात तक वो कश्ती दरियाओं में, समंदरों में, पानी में हिचकोले लेती गई और चलती गई। यहां तक कि हदीस पाक में लिखा उस कश्ती में हजरत नूह भी थे और नूह के मानने वाले भी थे। वो कश्ती पानी के तूफान में मक्का पहुंची और उस कश्ती ने काबे का तवाफ भी कर लिया। उस कश्ती ने काबे का तवाफ भी किया। उसके बाद में फिर वो कश्ती 7 दिन और 7 रात हर तरफ के पानी में चलती रही। खुदा जालिमों को डुबाता रहा, कश्ती को चलाता रहा, यहां तक एक पहाड़ पर वो कश्ती पहुंची जिसको कुरान करीम ने कहा वस्तवत अलल जूदी वकील बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। कहो 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। हजरत नूह भी बच गए, हजरत नूह के मानने वाले भी बच गए और साले जालिमीन बर्बाद हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे आका ने फरमाया जिस महीने में नूह की कश्ती किनारे पर लगी वो महीना मुहर्रम का महीना था। कौन सा महीना था? तो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली और हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी। तो एक और वाकया बता दूं, फिर हम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर आएंगे कि और भी सुनेंगे वाकया। मैं पूछने भूल गया कितने घंटे देने वाले? बोले अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मालूम है कुछ ना कुछ अभी इधर उधर की सुनाएगा। मतलब कफ्फारा पूरी रात का है, बीवी बर्दाश्त करेगी आप? वो भी आई हुई है तब तो ठीक है, नहीं आई हुई तो कहते ना एक बीवी ने एक मरतबा शोहर को कहा किसी का फिट हो तो ले लो वरना वापस कर देना, हम लोग को सब कबूल कर लें। बोली अभी माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त पठान है सब सीने पर कबूल कर लेता। तो एक बीवी थी ना, एक बीवी अपने शोहर को कहती मैं तुम्हारी बहुत 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 इज्जत करती हूँ, बहुत तुम्हारी। शोहर ने कहा था मैं ऊपर कुर्सी पर बैठूँ, तू कहाँ बैठे? मैं यहाँ जमीन पे बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा कि मैं अगर पलंग पर बैठूँ तो? कहा कि मैं जमीन पे बैठूँ। कहा मैं कुर्सी पर बैठूँ तो? बीवी ने कहा मैं जमीन पर बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा अच्छा मैं जमीन पर बैठ जाऊं तो तू कहां बैठे? तो कहा मैं तो फिर खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो बीवी इतना एहतराम करती, कहा तू अगर जमीन पर बैठे तो मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अगर मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठूं तो तू कहां बैठे? कहा फिर बैठू नहीं, तेरे ऊपर मिट्टी डाल दूं। अहमदाबादी तवा खाई हुई औरत होगी। कितने वाक़े हो गए, सब सुन रहे हो ना भाई? साथ में कहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? हजरत आदम को नबूवत मिली कौन से महीने में? हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी तो कौन से महीने में? मेरे प्यारे दोस्तों एक अल्लाह के नबी जिनका नाम है हजरत यूनुस। कहो क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये समंदर में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कश्ती से निकाला और अल्लाह ने इनको समंदर में रखा और एक मछली ने इनको पेट में निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा, भाई मेरे घर की बात नहीं, 17वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, अल्लाह ने कश्ती से बाहर निकाला, समंदर में रखा और फिर समंदर में एक मछली आई और उस मछली ने हजरत यूनुस को पेट में रखा और 40 दिन और 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे।
میرے دوستوں بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کیسا عجیب عجیب لگتا ہوگا, اس لیے کہ اندر بھی سناٹا, باہر بھی سمندر کا سناٹا, اور میرے دوستوں باہر ریگستان کا سناٹا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے, 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے. میرے دوستوں حضرت یونس علیہ السلام جب 40 دن گزر گئے, 40 راتیں گزر گئی, کہا اللہ, اے اللہ, یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے عجیب عجیب لگتا. اللہ نے کہا اے یونس, ایک دعا دیتا ہوں, وہ پڑھ لے, مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالوں گا, تیری توبہ بھی قبول کروں گا, اور تجھے اپنا نبی بنا لوں گا. ایک دعا دیتا ہوں, وہ دعا پڑھ لے. حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی, اتنی پیاری دعا. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اللہ نے کہا کنارے پر آ جا, کنارے پر آ گئے. اللہ نے کہا دعا کر, دعا کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے حضرت یونس کو نبی بنایا. اتنی پیاری دعا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اتنی اچھی دعا کہ میں مصیبت سے نکل گیا, میری توبہ قبول ہو گئی, میں نبی بن گیا. اللہ نے کہا اے یونس, یہی دعا میں میرے آخری نبی کو بھی دینے والا ہوں, اور ان کے امتیوں کو بھی دینے والا ہوں, اور کہنے والا ہوں کہ جیسے یونس نے پڑھا مصیبت سے نجات مل گئی, اے نبی کا آخری امتی تو بھی پڑھ لے, اللہ تجھ کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور وہ دعا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 17. بھائی پارہ نمبر 17 یاد رہے گی دعا انشاءاللہ. اس سے کہ میرے دوستو حضرت یونس پڑھے تو مچھلی کے پیٹ سے باہر, حضرت یونس پڑھے تو توبہ قبول, حضرت یونس پڑھے تو نبوت مل گئی. اور اللہ نے کہا یونس صرف تو نہیں, میرا آخری نبی کے جتنے امتی وہ یہ دعا پڑھیں گے, میں ان کی مصیبتوں بھی دور کروں گا. میرے دوستو کون سی دعا آپ کو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. یہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس یہ دعا پڑھتے گئے, اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکالتا گیا, اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا گیا, اللہ آپ کو نبوت دیتا گیا. میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یونس کو یہ سارے کمال ملے, سب بولو نا ساتھ میں, کمال ملے محرم کے مہینے. کتنے واقع ہو گئے؟ 3 ہو گئے بھائی, 2 مت بولو نا. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی محرم میں, حضرت آدم کو نبوت ملی محرم میں, حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی محرم میں, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے محرم میں. میرے دوستو ایک اور نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں پارہ نمبر 12 میں شروع ہوتا, حضرت یوسف. کون حضرت؟ اور یہ تو بہت سے لوگوں نے تفسیر سنی ہوگی, 12ویں پارے میں سورہ یوسف شروع ہوتی, 13ویں پارے میں ختم ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ارے کہو نا, وہ تو ڈال کے چلے گئے بھائی. تو سارے بھائی مارے جھلن اور مارے حسد کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے, اور سمجھے کہ کنویں میں رہے گا, ختم ہو جائے گا. اللہ نے آسمان پر ایک عجیب فیصلہ کیا, ایک قافلہ آتا ہے, وہ اپنی ڈول کنویں میں ڈالتا ہے, تو ڈول میں پانی نہیں بلکہ ڈول میں کون نکلتے ہیں؟ حضرت یوسف نکلتے. وہ قافلہ والے کہتے قال یا بشرا ھذا غلام. حضرت یوسف کنویں سے نکلے. میرے دوستو ذرا سننا, حضرت یوسف کنویں سے نکل گئے, اس کے بعد منزلوں کی منزلیں طے کرتے گئے. پورے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے جاؤ, عجیب عجیب حالات سے گزرتے گئے, گزرتے اخیر میں اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. میرے پیارے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یوسف کنویں سے نکلے, وہ بھی محرم کا مہینہ تھا, اور مصر کے بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. کنویں سے نکلنے والا مہینہ بھی محرم خوشی کا مہینہ, اور مصر کا بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ. اور ان کے ابا حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی, بینائی ملی, اب نابینا ہو گئے تھے, بینائی ملی, وہ بھی محرم کے مہینے میں. بھائیوں کی توبہ قبول ہوئی محرم کے مہینے میں, یعقوب کو بینائی ملی محرم کے مہینے میں, یوسف کنویں سے نکلے محرم کے مہینے میں, مصر کے بادشاہ بنے محرم کے مہینے میں. کتنے واقع ہو گئے؟ میرے دوستو اب باقی بات نہیں, ایک اور واقعہ بتا دوں, دل چاہتا ہے بتا دوں. جیسے کہ جب آپ نے یہ سب سنا کہ محرم کے مہینے میں اتنا سب کچھ ہوا, اور ابھی تو بہت باقی انشاءاللہ 24 جنوری کو انشاءاللہ. ابھی تو صرف اتنا, ایک مرتبہ میرا ساتھ دے دو تاکہ کڑی کو کڑی سے جوڑ دے. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ محرم. ساتھ میں کہتے جاؤ محرم. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, حضرت یونس کی توبہ قبول ہوئی, حضرت یونس کو نبی بنایا گیا محرم کے مہینے, حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کا ابا حضرت یعقوب کی بینائی لوٹے گئی محرم کا مہینہ, اور بھائیوں کی توبہ قبول ہو گئی تو محرم کا مہینہ. ایک اور واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا, سب ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اور ابھی آپ کی ضرورت پڑے گی اس واقعے میں, اس لیے اب جو واقعہ بتا دوں یہ محرم کا سب سے اونچا واقعہ, اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں. کہہ دو سبحان اللہ.
اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. مدینے پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز ہو گئی. صحابہ ذکر میں مشغول ہو گئے. کچھ صحابہ جانے لگے. ایک صحابی آگے بڑھے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور کہا اللہ کے رسول, آج تو آپ کے چہرے پر کچھ عجیب نور نظر آتا ہے, کچھ عجیب خوشی نظر آتی ہے, کچھ عجیب چمک اور دمک نظر آتی ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ ما یضحکک, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے میرے نبی کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے کے نور کو بڑھا دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے میں چمک دمک پیدا کی. حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ سننا حضرت حذیفہ کی بات بھائی, نعرہ ضرور. حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا, لیکن اچانک میں نے نبی کے چہرے پر وہ نور, وہ چمک اور دمک کو دیکھا کہ میں اپنی زبان سے بول پڑا. میرے نبی فجر کے بعد کا وقت ہے, لیکن آپ کا چہرہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. فجر کے بعد کا وقت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے چہرے پر اتنی چمک. اور میرے دوستو اب سننا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ آج تو میں جتنا بھی خوش ہو جاؤں کوئی تعجب کی بات نہیں. کہو سبحان اللہ. نبی فرماتے حذیفہ آج تو میں بہت خوش, بہت خوش, بہت خوش. میرے دوستو ہمارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی کی وجہ تو کوئی ہوگی, اس لیے آج آپ کے چہرے پر خوشی بہت نظر آتی. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ کون سا مہینہ, یہ مہینہ کون سا؟ حضرت حذیفہ نے کہا محرم. کہا کون سی تاریخ؟ کہا کہ 10ویں عاشورے کا دن. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج عاشورے کا دن ہے, 10ویں محرم ہے, محرم کا مہینہ ہے, اور جو رات گئی وہ عاشورے کی رات گئی. حذیفہ تجھے نہیں معلوم اس عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے 3 انعامات دیے. عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے, سب بولو بھائی, بڑے بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا. سبحان اللہ کہو بھائی. معصوم سمجھتے ہو؟ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو. تو جب نبی سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہوگا تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے آج رات میرے معصوم ہونے کا فیصلہ فرمایا. اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پہلی نعمت اللہ نے مجھ کو دی, اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا. دوسری نعمت حضرت حذیفہ نے پوچھا کون سی نعمت؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ کو بتایا کہ اے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی محرم کے مہینے میں عاشورے کی رات میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا. ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا اللہ, تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا, جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا, تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا, 7 آسمان ہوں گے, 8 جنتیں ہوگی, سدرۃ المنتہا ہوگا, میرا عرش ہوگا, میری کرسی ہوگی, اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا. تو مجھے دیکھتا رہے گا, میں تجھے دیکھتا رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی نعمتیں ہو گئی؟ پہلی نعمت اللہ نے معصوم ہونے کا فیصلہ کیا. نمبر 2 اللہ نے مقام محمود کا فیصلہ کیا. تیسری نعمت میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ عاشورے کی رات اللہ نے پہلی نعمت مجھ کو معصوم ہونے کی دی, دوسری نعمت مقام محمود کی دی, اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے کہا, نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی, اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. میرے دوستو نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم. نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟
जितने वाक़ये हुए, खुशी बता रही या गम? खुशी बता रही ना, जोर से बोलो ना, खुशी बता रही ना। मुझे तो अफसोस होता है जो लोग कहते गम का महीना है, काला कपड़ा भी पहनेंगे, काला कपड़ा पहनेंगे, तो कहेंगे गम का महीना, हम मातम करेंगे, हाय हुसैन, मैं नहीं था, तू होता तो और बिगाड़ देता। काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम, मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का ये अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए, और हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अरे हाथ ऊपर करो ना, मुहर्रम 10वीं मुहर्रम में हाथ ऊपर करके बोलो, साथ में बोलो ना, हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते थे। बोलो करते करते, और जब तक जान में जान रहेगी हम हुसैन से मोहब्बत करते। एक आवाज से कहो, हुसैन का दामन। यहाँ हजरत हुसैन थे जिनको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो वक्त आता है, जुमा से पहले की बात कर रहा हूँ, जुमा के बाद की बात फिर कर रहा हूँ। जुमा से पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, और मेरे बड़े बेटे अली अकबर, अब जाओ मैदान में जाओ। मेरे प्यारों, जिस अब्बा को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा और वापस नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए, और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपको मालूम है, जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, इतना हम रोए, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने फरमाया, आजा।